اسی ناکامی کی سوچ کا پہلوان بڑا ہوتا جاتا ہے اور ایک دن ہیوی ویٹ چیمپئن بن جاتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں چونکہ ہم کم سوچتے ہیں، بے دلی سے سوچتے ہیں، شدت سے نہیں سوچتے، خوشی سے نہیں سوچتے، جذبے سے نہیں سوچتے، اس لیے یہ پہلوان کمزور ہی رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس لڑائی میں شکست کس کو ملے گی؟ اوپر تاریخ نہیں کرتے جتنی شدت سے تکلیف دہ واقعات کو یاد کر کے خود پہ تاریخ کرتے ہیں۔ تکلیف دہ واقعہ کو یاد کرتے ہوئے ہم وہی تصویریں، وہی آوازیں، وہی غم، وہی کیفیات اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ چاہے واقعہ 10 سال پہلے رونما ہوا ہو، ہمیں لگتا ہے جیسے وہ واقعہ آج بھی ہمارے سامنے ہو۔ لیکن خوشی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم اتنی شدت اور جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہٰذا خوشی کے واقعات میں ہمیں اتنا خوشی تو نہیں کر پاتے، لیکن غم کے واقعات ہمیں ایک لمحہ میں دکھ اور تکلیف کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ آپ کو کشش ثقل کا اصول یاد ہے؟ تو پھر سوچ کا اصول بھی یاد رکھیں۔ جو سوچیں گے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کامیابی کی سوچوں کا پہلوان اگر کمزور ہے تو ناکامی کی سوچوں کا پہلوان اس کو بھی چھاڑ دے گا۔ فیصلہ کیجئے آپ نے کس قسم کی سوچوں کو طاقت دینی ہے، ناکامی کی سوچ کو طاقت دینی ہے یا کامیابی کی سوچ کو طاقت دینی ہے۔ آپ نے کس پہلوان کو زیادہ کھلانا پلانا ہے، تنگ دستی کے پہلوان کو یا خوشحالی کے پہلوان کو، غربت کے پہلوان کو یا عمارت کے پہلوان کو، ڈپریشن کے پہلوان کو یا خوشی کے پہلوان کو؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچ کا اصول کہتا ہے کہ جس قسم کی سوچ اس وقت آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا ذہن اسی طرح کی مزید سوچوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ مثال کے طور پر، اگر اس وقت میرے ذہن میں خوشی کی کیفیت ہے تو میں خوشی کی اور بہت ساری کیفیات کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ اگر اس وقت میرے ذہن میں منفی کیفیات ہے تو میں اپنی طرف بہت ساری منفی کیفیات کو بلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ گویا اس اصول کے مطابق جس قسم کی سوچ اس وقت آپ کے ذہن میں ہے، اسی قسم کی اور بہت ساری سوچیں آپ کے ذہن میں جگہ بنا لیں گی، کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں ہوتا ہی وہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر لوگ اور زیادہ امیر ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ہر وقت خوشحالی اور ترقی کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس غریب لوگ اور بھی غریب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر وقت اپنے ذہن میں پریشانیوں کو جگہ دیتے ہیں۔ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا جس قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس قسم کے اور خیالات آپ کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، سوچیں اپنے جیسے سوچوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ سوچیں ہی زندگی کے نتائج کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو پھر اپنی سوچوں کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اپنی سوچوں پہ اختیار نہیں ہے۔ جس وقت آپ پہ یہ آشکار ہو گیا کہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا، تو پھر کیوں آپ اپنی سوچوں کا چارج اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے؟ ایک قسم کی سوچیں اپنی جیسی سوچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بالکل ایسے جیسے پرندے اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ اڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ تو اگر آپ کی سوچیں کبوتر والی سوچیں یعنی منفی سوچیں ہیں، تو آپ منفی سوچوں کے کبوتر کا ایک پورا جھنڈا اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ آپ کا ذہن منفی سوچوں کا گھونسلہ بن کے رہ جائے گا۔ اسی طرح اپنے مثبت سوچوں کو اگر ایک دفعہ ذہن میں جگہ دی تو وہ اپنی جیسے اور بہت ساری مثبت سوچوں کے باز اپنی طرف کھینچ لے گی۔ وہ سوچیں بالآخر آپ سے ایسی کام کروائے گی جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو آپ سوچیں گے آپ کے ساتھ وہ ہو کے رہے گا۔ مثبت سوچیں مثبت سوچوں کو اپنی طرف کھینچے گی، منفی سوچیں منفی سوچوں کو اپنی طرف کھینچے گی۔ اب سوچیں کہ آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، مزہ چاہتے ہیں، آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ سوچ کا اصول یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی سوچ اور ہدف میں مکمل ہم آہنگی ضروری ہے۔ اگر میں زندگی میں کامیابی کی خواہش رکھتا ہوں
لیکن اس وقت ڈپریس ہو کے بیٹھا ہوں، پریشان ہوں، تو میری سوچ اور زندگی کے ہدف میں ہم آہنگی ہے؟ بالکل نہیں۔ میرے ہدف اور میرے سوچ میں ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی چاہتا تو میں کامیابی ہوں لیکن ذہن میں پریشانیوں میں گھیرا ہے، تو مجھے ملے گا کیا؟ سوچ کے اصول کے مطابق مجھے پریشانی ملے گی، کیونکہ سوچوں پر اسی پریشانی کا راج ہے۔ دوسری صورت میں زندگی میں اگر اس وقت پریشانی ہے لیکن میں اس پریشانی پر توجہ دینے کے بجائے کامیابی کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میرے سوچ اور ہدف میں ہم آہنگی نظر آئے گی، تضاد نہیں، جس سے کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا۔ ہم روبوٹ تو ہے نہیں کہ چیزوں کا ہم پہ اثر نہیں نہ ہو۔ آپ کامیابی چاہتے ہوں، آپ کی زندگی میں ناکامیاں آ رہی ہوں، آپ پھر بادشاہ کھلائے کیسے پھر سکتی ہیں؟ اکثر لوگ مشکلات اور ناکامیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، کئی دن تک دکھی رہیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ وقت لگتا ہے ناکامیوں کے زخم بھرنے میں، اسی لیے وقت لگ جاتا ہے لوگوں کو کامیاب ہونے میں۔ جتنا عرصہ سوچوں اور اہداف میں ہم آہنگی غائب رہے گی، قسمت کے دیوی بھی غائب رہے گی، شکل نہیں دکھائے گی۔ پریشانی کی سوچ سے نکل کر جتنی جلدی آپ کامیابی کی سوچ اپنا کر اپنے ہدف سے ہم آہنگ ہوں گے، کامیابی کا سفر آسان ہوتا جائے گا۔ فرض کریں کسی حادثے یا سانحے کے باعث آپ پریشان ہیں، آپ نے کھانا پینا جینا چھوڑ دیا ہے۔ بھلا 1 سال بعد آپ اس واقعے کو سوچ کے کتنے پریشان ہوں گے؟ بہت کم۔ 5 سال بعد چانسز ہے 5 سال کے بعد آپ اس واقعے کے بارے میں سوچیں گے تو ہنسیں گے اور کہیں گے یہ میں تھا، میں حیران ہوں کہ میری سوچ اتنی وجگانہ تھی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنی تکلیف سہی اور اتنے دن اس غم میں گزار دی، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ آج اس واقعے کے بارے میں سوچ کے آپ ہنس رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہنسنا ہی ہے تو 5 سال بعد کیوں؟ ابھی ہنس لیں، اتنا انتظار کرنے کے بعد ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچ آپ کی پریشانی پر مبنی ہے، ہدف آپ کا کامیابی ہے۔ سوچ کے اصول کے حساب سے ان دونوں میں تضاد ہے، جہاں تضاد آ گیا وہاں آپ کا ہدف حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں تو دکھی ہونے کے بجائے اپنا فوکس پوری طور پر بدلیں، کسی ایسے کام میں دل لگائیں جس سے آپ کی توجہ اس واقعے سے ہٹ جائے۔ مثلا کسی کی مسکراہٹ کو دیکھیں، ایک کھلتے ہوئے پھول کے بارے میں سوچیں، ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھیں، فطرت کے کمالات میں دلچسپی لینے کی کوشش کریں، ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھیں، رات کا وقت ہے تو آسمان کو دیکھیں، اس پہ چمکتے ستاروں کو دیکھیں، آپ کو خوشی ملے گی۔ توجہ اس غم سے، تکلیف سے، مایوسی والی بات سے ہٹ جائے گی۔ یہ تمام چیزیں مفت میں میسر ہیں، ان پر کوئی خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ چاند کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے مختلف مظاہر پر توجہ دیں۔ اگر آپ کے پاس ٹی وی میسر ہیں تو کارٹون لگا لیجئے، مکی ماؤس کو دیکھیں، جو ٹام اینڈ جیری ہے وہ دیکھ لیں، یوٹیوب پر جا کے بچوں کے کھل کھلا کے ہنسنے کی کوئی ویڈیو دیکھیں۔ خوش اور پرجوش رہنے سے آپ کی سوچ اور ہدف ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپ اس طرح کی اور چیزوں، واقعات اور سوچوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو اشارہ مل جائے گا، آپ کو دھاگے کا سرا ہاتھ آ جائے گا کہ آپ نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص غم کی حالت میں منفی سوچ ذہن میں لے بیٹھا ہے، اس کا قدم مثبت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مار دھاڑ کی بات کرے گا۔ لیکن اگر مشکلات کے باوجود آپ اپنے ذہن میں خوشگوار سوچوں کو جگہ دے رکھتے ہیں تو خوشگوار واقعات سچ میں آپ کی زندگی میں رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ فرض کریں آپ ایک انٹرویو میں ناکام ہوئے،